محبتیں ہیں کہ کل شب ایک خواب دیکھا تھا محسن نقوی شہید نے، اس خواب کو نظم کیا ہے، لیکن ویسے ہی سن لیجئے گا۔ کل شب کو خواب میں اے میرے دور پر فتن، دیکھیں اس کا جو لطف آیا ہے گواہی دیں گے، گھوسی مئو میں نے پڑھا تھا تو وہ کیف دوبارہ کہیں محسوس نہیں ہوا۔ آج آپ بتائیے کہ مصرے پہنچ رہے ہیں، یہ ہے محسن نقوی شہید اور آپ کی سماعتوں پہ بھروسہ ہے، کہتے ہیں کل شب کو خواب میں اے میرے دور پر فتن، آمادہ ہو جائیے مقطع محفل۔ ہاں، کل شب کو خواب میں اے میرے دور پر فتن، کل شب کو خواب میں اے میرے دور پر فتن، دیکھی یزیدیت کے قبیلے کی ایک دلہن۔ ارے پیہانی کہاں گیا؟ ارے سلامت رہے علامہ محسن نقوی شہید مرحوم، اللہ درجات بلند کرے۔ کیا کیا مضمون پال کے دیے ہیں اور کیا زبان استعمال کی ہے، سنیے۔ ادب نواز لوگ بیٹھے ہیں، کہتے ہیں کل شب کو خواب میں اے میرے دور پر فتن، دیکھی یزیدیت کے قبیلے کی ایک دلہن، آنکھوں میں ظلم و جور کے کاجل کی ڈوریاں، آنکھوں میں ظلم و جور کے، اب زبان دیکھیے، آنکھوں میں ظلم و جور کے کاجل کی ڈوریاں، ماتھا منافقت کی تپش سے شکن شکن۔ ارے آپ نے لاج رکھی ہے، دل چاہ رہا ہے کہ میں آگے بڑھوں، ایسے ہی چلتے رہیے گا تاکہ وہ نشہ، وہ سرور چڑھتا رہے جو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ آنکھوں میں ظلم و جور کے کاجل کی ڈوریاں، ماتھا منافقت کی تپش سے شکن شکن، ماتھا منافقت کی تپش سے شکن شکن، ماتھا منافقت کی تپش سے شکن شکن۔ اب وہ شعر سنی لیے، گزری جو پاس سے ابو سفیان کی کنیز۔ آپ نے کیا خوب اشارہ اور خوب آپ نے داد دے دی، گزری جو پاس سے ابو سفیان کی کنیز، میں نے کہا یہ کون ہے بدکار و بدچلن۔ ارے آپ نے کیا، خدا کی قسم لاج رکھیے، سلام کرتا ہوں نظامت کے ہاتھوں سے کہ کیا ادب نواز سامعین ہیں، سنیے، گزری جیتے رہو آباد، سلامت رہیے کہ گزری جو پاس سے ابو سفیان کی کنیز، میں نے کہا یہ کون ہے بدکار۔ اب جب مصرع سنیں کیفی بھائی کہ بجی بھائی خاص طور پہ کہ میں نے کہا یہ کون ہے بدکار و بد چلن، دکھتی تھی دور سے ہی وہ بو جہل کی بہو۔ اب آپ تاریخ ہے، خدا کی قسم کیسے اس مصرے کی وضاحت ہو کیمرہ سامنے، بس سمجھیے آپ بولیے۔ اور ثانی مصرع ایسا ہے شاید کوئی مومن خاموش نہ رہے، قیامت کر دی۔ شجرہ طیبہ نے شجرہ خبیثہ کو ایک مصرے میں پامال کر دیا۔ یہ علامہ، یہ محسن نقوی شہید کا کمال ہے، کہتے ہیں گزری جو پاس سے ابو سفیان کی کنیز، میں نے کہا یہ کون ہے بدکار و بد چلن، دکھتی تھی دور سے ہی وہ بو جہل کی بہو، دکھتی، زبان میں اثر دے مولا، دکھتی تھی دور سے ہی وہ بو جہل کی بہو، سینچا گیا تھا شعلہ نمرود سے بدن۔ ارے ذرا حیدر حیدر کا نعرہ لگائیے۔ ہاں اب آئیے آخری شعر پڑھوں گا، زیادہ زحمت نہیں کر رہی ہے، وہاں بھی یہی ہے بین الحرمین الحمدللہ۔ یاد رکھیے گا عقیل بھائی، اور بڑی تیزی سے میں پھر مصرے پڑھتا ہوں تاکہ اس شعر کا جو زیر و بم ہے وہ برقرار رہے، اور آخری شعر پڑھنے جا رہا ہوں۔ نہیں تو دیکھو بچوں، خاص طور پہ ہمارے بھائی، یہ ہمارے مستقبل کے علماء تشریف فرما ہیں، فقہا بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ گزری جو پاس سے ابو آخری شعر، گزری جو پاس سے ابو سفیان کی کنیز، میں نے کہا یہ کون ہے بدکار و بد چلن،
آنکھوں میں ظلم و جور کے کاجل کی ڈوریاں، ماتھا منافقت کی تپش سے شکن شکن، دکھتی تھی دور سے ہی وہ بو جہل کی بہو، میں نے کہا یہ کون ہے بدکار و بدچلن، میں نے کہا یہ کون ہے، ارے سلامت رہے، میں نے کہا یہ کون ہے بدکار و بدچلن، ہوٹوں پہ منقبت تھی سعود و یہود کی تیار، ہوٹوں پہ منقبت تھی سعود و یہود کی، ہوٹوں پہ منقبت تھی سعود و یہود کی، پاؤں میں ڈالروں کی جھنا جھن جھن جھن۔ ارے کیا آپ نے لاج رکھی ہے، سلامت بڑی ہاتھ پہنا دیا، ہوٹوں پہ منقبت تھی سعود و یہود کی، ہوٹوں پہ منقبت تھی سعود و، وہ شعر بچاؤں نہیں پڑھ دوں اجازت ہے جس پہ انہیں مار دیا گیا، وہ شعر سن لیجئے کہ اب ذرا سا مضمون انہوں نے جو مرتب کیا بس وہی مضمون آپ تک پہنچا رہا ہوں، اگر حالانکہ پہلا مصرع کچھ اور ہے لیکن میں موضوع کر کے پڑھ رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ ہوٹوں پہ من، کیا شعر کہہ گئے، اسی کے بعد اب ظاہر سی بات ہے کہ کمرے میں چلانے سے شہادت نہیں ملتی ہے، دار پہ آنے سے شہادت ملتی ہے، میدان میں آ کے آواز بلند کرنے سے ملتی ہے۔ اب دیکھیے کہتے کیا ہیں کہ ہوٹوں پہ منقبت تھی سعود و یہود کی، ہوٹوں پہ منقبت تھی سعود و یہود کی، پاؤں میں ڈالروں کی جھنا جھن جھنن جھنن، ارے واجب ہے ان کے ساتھ کرو جا کے تم جہاد، واجب، ثانی مصرع دیکھیں، واجب ہے ان کے ساتھ کرو جا کے تم جہاد، دیکھو یہ ہے سپاہ صحابہ کی انجمن، واجب ہے ان کے ساتھ کرو جا کے تم جہاد، دیکھو یہ ہے سپاہ صحابہ کی انجمن۔ آئیے حضرات